بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ارمان صابر اور میرے ساتھ بلال احمد موجود ہیں کرنٹ افیئرز ود بلال سے، اور میں ارمان صابر وی لاگ سے مشترکہ پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں۔ بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، جو کہا جا رہا تھا ہوں گے نہیں ہوں گے، آرڈیننس آ رہا ہے تو یہ آ رہا ہے۔ اب سچ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو چکے ہیں، اور بلدیاتی انتخابات ہونے کے بعد اب جو شور و غوغا ہے، آپ ان کو کہیں گے کہ یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں؟ پہلے بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ چلیں ابھی آپ بات دیکھیں ہم کیجئے۔ جا کس طرف رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو شور و غوغا کیا ہے کہ فارم 11 نہیں ہے، فارم 12 نہیں ہے، اور دھاندلی ہوئی ہے، بھائی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ بائی کاٹ یہ کا کون اثر ہوا ہے، بائی کاٹ کا بھی اثر بالکل ہوا ہے۔ بائیکاٹ کا اثر ہوا ہے، اور بائیکاٹ کا اثر بہت شدید ہوا ہے۔ دیکھیں ارمان بھائی، ہم دونوں مل کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ انتخابات کا رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ بہت پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ میں اور آپ دونوں یہ مل کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو حلقہ بندیاں جس اسٹائل سے کی ہیں، اس میں ایم کیو ایم الیکشن لڑتی تب بھی ایم کیو ایم کو کچھ نہیں ملتا، پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملتا، اور جماعت اسلامی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہی رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ آپ کے پاس میرے خیال حالیہ بالکل ابھی جو فائنل ہوا ہے اس کا رزلٹ بھی ہے۔ پہلے وہ سنیے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہم یہ بات کہہ رہے تھے اور وہ لاجک کیوں عبدالرس ثابت ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اب تک جو ہے جو غیر حتمی نتیجہ آیا ہے، اور پارٹی پوزیشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ 246 نشستیں ہیں ٹوٹل، اس میں سے 106 کے نتائج آ چکے ہیں، اور ان میں سے 53 پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں۔ وائس چانسلر، چیئرمین اور وائس چیئرمین اور چیئرمین کی چیئرمین سیٹس جو ہیں وہ 53 پیپلز پارٹی اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے۔ رات اور کتنے میں تھی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت 23 سیٹوں پر جو ہے وہ جیت چکی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے 25 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے بعد جے یو آئی، ٹی ایل پی اور انڈیپینڈنٹ میں ایک ایک سیٹ لی ہیں، پی ایم ایل این نے 2 سیٹیں لی ہیں۔ یہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 235 حلقوں پر یو سی پہ جو ہے الیکشن ہوا ہے۔ 11 کی چونکہ ڈیتھ ہو چکی تھی تو الیکشن ملتوی ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ رات کو جماعت اسلامی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ 90 پلس جی ہاں جیت بالکل، چکی ہے۔ جی ہاں ان کا کلیم تو یہ تھا کہ 100 سے زیادہ چیئرمین اور وائس چیئرمین ان کے آ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سادہ اکثریت انہوں نے حاصل کر لی، لہٰذا وہ میئرشپ کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل۔ حافظ نعیم الرحمان جیت گئے، دیگر اہم ترین شخصیات جیت گئیں، لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ پھر وہی ہوا ہے جو رورل ایریاز میں پیپلز پارٹی کرتی ہے، وہی پیپلز پارٹی نے اس مرتبہ اربن ایریا میں کیا ہے۔ بھائی دیکھیں، پھر وہی بات جو ہم کہہ رہے تھے اور ہمارے ذرائع بھی ہمیں بتا رہے تھے، ہمارے ماہرین بھی بتا رہے تھے، عبدالجبار ناصر نے بھی بتایا، فیض اللہ نے بھی بتایا، آپ نے، ہم سب نے مل کے بتایا کہ بھائی اگر الیکشن ہو بھی گئے تب بھی اس کا نتیجہ نکلنا پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ سوراب گوٹ ایک ٹاؤن ہے، 3,76,000 کی آبادی اور 26,000 ووٹ، اور اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ جو سینٹرل ہے اس میں 4 لاکھ کی آبادی اور 4.25 لاکھ ووٹ۔ ایوریج ملتا ہے؟ نہیں ملتا نا، ایوریج نہیں ملتا۔ دیکھیں یہ قبل از وقت جو دھاندلی ہوتی ہے، بیسیکلی الیکشن کے دن سے پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہوتا ہے کہ کیا رزلٹ آنا ہے۔ ڈبے بھرنا ویڈیوز آ چکی ہیں، پیپلز پارٹی کی ویڈیوز آ چکی ہیں، ساری چیزیں آئی ہیں۔ اس پورے تناظر میں دیکھیں، ٹھیک ہے جماعت اسلامی کو اچھا ووٹ ملا ہے، اور جماعت اسلامی کی پوزیشن اس وقت کراچی شہر کے اندر تھی اور ان کو بنتی ہیں ان کی سیٹس، لیکن پھر کیا ہوا ہے؟ رات دیر گئے، پھر کیا ہوا ہے؟ یہ سارے معاملات رات دیر گئے، کیا ہوا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی صفایا کر دیا۔ جماعت اسلامی اس وقت دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی جو تیسرے نمبر پر آ رہی تھی وہ ایک دم جمپ کر کے پہلے نمبر پر بھائی آ گئی اس ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا موقف بالکل ٹھیک تھا، یا پھر ایم کیو ایم لندن، چلے ایم کیو ایم لندن تو بائیک آؤٹ کسی اور وجہ سے ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے کر رہی تھی، لیکن پھر ایم کیو ایم کا موقف تو بالکل درست مانا جائے گا کہ جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کی اس کے نتیجے میں آپ نے یہ ساری چیزیں کی کہ آپ نے پری پول ریگنگ کر لی۔ اب کرنے کے باوجود جو شہری علاقے تھے، گلشن اقبال، میں کل مصروف رہا اور ولاگ اس لیے نہیں بنا سکا کہ چونکہ الیکشن ڈیوٹیز تھیں، آپ کو پتا ہے کہ جاب کرنی ہوتی ہے، تو کل رات پوری رات، آج صبح پورا دن اسی میں رہا۔ اب ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اربن ایریاز سے جماعت اسلامی نمبر 1 پر تھی اور پی ٹی آئی سیکنڈ پر تھی،
خود میں گلشن اقبال کے اندر میں موجود تھا، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ کے اوپر کوئی ایک بندہ نہیں تھا، یعنی کرسیاں جیسے اوپر تلے رکھی ہوئی تھیں ڈھیر بنا کر ویسی رکھی تھیں، کیمپ پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اور میں حیران ہوں کہ بہت سارے ایسے یو سیز کونسلر وہاں سے جیتے ہیں، کیسے جیت رہے ہیں؟ بھائی ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی ڈیوٹی کورنگی میں تھی. اب کورنگی میں وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی وہاں نہیں تھی، کیمپس کے خالی پڑے ہوئے تھے. اور اب دیکھیں اب 6 یونین کونسلز میں سے 5 پہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. یہ رات میں وہ ہار رہی تھی وہاں سے، صبح اٹھے ہیں تو وہ جیت چکی ہے وہاں سے. یہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ریگنگ کر رہے ہیں اور جو الزامات ان پہ لگ رہے ہیں ریگنگ کے، اور بھی جو دیکھیں الیکشن کمیشن کا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے. اور الیکشن کمیشن کے پاس کو نہ پولیس ہوتی ہے، نہ فورس ہوتی ہے، نہ انتظامیہ سر اس کی چیکس ہوتی تو ہے، رکھتے ہیں نا، وہ ملازم بھی ان کے نہیں ہوتے. دیکھیں پولیس بھی سندھ حکومت کی، ملازم بھی، پریزائڈنگ آفیسر بھی، آر او بھی، یہ سارا جو اسٹرکچر ہوتا ہے تو پھر یہ سندھ حکومت سے لیا جاتا ہے. پھر تو عمران خان سے اور ہی میں آپ کہتے کو ہیں نا. بتاؤں، نہیں ایک اور بات بتاؤں، یہ ایس ایس پیز کیا کر رہے تھے، ایس ایچ اوز نے کیا کیا ہے آپ کو. چلے اس طرف بھی تو آ جائیں نا، پیپلز پارٹی کی سپورٹ میں سارے کے سارے کام کرتے رہے نا، آپ کے بھی دوست ہیں، سب آپ کو پتا ہے. دیکھیں سمپل سا موقف ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جو ڈیلیمیٹیشن پیپلز پارٹی نے کی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. جماعت ڈیلیمیٹیشن کے اسلامی علاوہ دیکھیں بھی ایم کیو ایم چونکہ اب بلال، ڈیلیمیٹیشن کے علاوہ ہاں بھی جو جہاں سے ہارتے اچھا ڈیلیمیٹیشن کے باوجود وہ ہار رہے تھے، لیکن ہارنے کے بعد پھر جو ہے صبح نتیجہ تبدیل ہوا. نتیجہ تبدیل کرنے میں ان کو کمال حاصل ہے. ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، اس کے بعد ڈیفینیٹلی شہر کے اندر اگر کسی کا تھا ووٹ بینک تو وہ جماعت اسلامی کا تھا، بالکل اور ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے وہ ثابت بھی کیا. رات تک 100 کے قریب ان کے چیئرمین وائس چیئرمین آ رہے تھے اور جو فارم نمبر اس مرتبہ ہاں آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا، اس مرتبہ فارم سسٹم بٹھا دیا گیا. جو ہے وہ ایکسل ٹوٹ گیا کمپیوٹر کا. ان کے الیکشن کمیشن کے والوں نے کہا کہ ہمارے کمپیوٹر کا ایکسل ٹوٹ گیا ہے. ایکسل اب کمپیوٹر میں پتہ نہیں ایکسل ہوتا کمپیوٹر ہے. میں بھی ایکسل ہوتا ہے، وہی گاڑی کا ایکسل تو سنا تھا، لیکن اب کمپیوٹر میں بھی ایکسل دیکھیں ہوتا اس ہے. کا نتیجہ کوئی انہونا نہیں ہے، سرپرائز نہیں ہے. ہم یہ بات کہہ رہے تھے، آڈینس آپ کے بھی علم میں ہوگا. اور اگر ایم کیو ایم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا، لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف جو یہ کلیم کر رہی تھی ان کا میئر آئے گا، ان کے بقول ان کے میئر یا ڈپٹی میئر کے جو امیدوار تھے ان کو ہرایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جماعت اسلامی جو پہلے نمبر پر تھی کراچی شہر میں، رات دیر گئے کیا ہوا ہے، صبح کے بعد جو ریزلٹس آنا شروع ہیں اس کے اندر بالکل ہی الگ سے مل گیا ہے. جماعت اسلامی احتجاج میں جا رہی ہے، پی ٹی آئی احتجاج میں جا رہی ہے، دیگر جماعتیں احتجاج میں جا رہی ہیں. آفاق احمد بھائی کو کیا ملا ہے؟ کوئی ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے، ان کے پاس بھی کچھ نہیں آیا. اس پورے گراؤنڈ کے اندر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی تھی اس کا موقف ٹھیک تھا. میرا ایک سوال ہے، اور یہ میں سوال آپ کے اور میرے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ خود نتیجہ اخذ کریں کہ ان بلدیاتی انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، اور جو میئر ڈپٹی میئر آئے گا جس طریقے سے بنے گا. اگر جو ہے وہ ایم کیو الطاف حسین کو اجازت مل جاتی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کی تو کیا سچویشن ہوتی؟ دو ہی پولیٹیکل پارٹی کراچی میں تھی اس وقت، ایک ایم کیو ایم ہوتی جو بھی دھڑا بندی جسے بھی کہہ لیں، اور دوسری جماعت اسلامی ہوتی. پی ٹی آئی کا گراف بھی نیچے گرا ہے. آپ کو بتاؤں میں گلشن اقبال میں تھا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ گلشن اقبال کے اندر تو جو خواتین یا برگر بچے ہوتے ہیں فیملیز کے ساتھ آ کے پولنگ اسٹیشن کیمپوں میں بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پرچیاں بنانا سارا کام کرتے ہیں. کل ایسی کوئی مومنٹ میں نے پی ٹی آئی کے کیمپوں پر نہیں دیکھی. تو وہ جو کرزما جو عمران خان کا ایک بنا ہوا تھا، پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوں گے، لیکن اس میں اس کا مطلب ہے کمی ڈینٹ، آئی ہے، ہاں اس میں کمی ضرور آئی ہے. کمی ضرور اور ہے. پھر ایسا بھی ہوا کہ جماعت اسلامی کی ایک جیت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بہت سے علاقوں میں جو مقامی، یعنی کہ جیسے میمن کمیونٹی ہے تو اس میں ایک میمن کمیونٹی کا ہی امیدوار تھا. یو سی 8 میں گلشن اقبال میں ایک نیازی صاحب تھے جو وہاں سے میمن جو امیدوار تھے جماعت اسلامی کے اس کے مقابلے میں تھے. تو یہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جب ایک سیاسی جماعت کو یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ برادری سے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. اس کے نتیجے میں ان کے کیمپ میں صرف نیازی کچھ بیٹھے ہوئے تھے دوست، اور باقی سارے کے سارے جماعت اسلامی کے کیمپوں پہ لوگ دھڑا دھڑ آ رہے تھے. یہ بڑا میٹر کرتی ہیں چیزیں. بالکل صحیح بات ہے. جو پی ٹی آئی کو بھی ڈنڈ پڑا ہے میرے خیال سے، پی ٹی آئی کو بھی ڈنڈ پڑا ہے کیونکہ جو ووٹرز ہیں وہ ووٹرز ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی ہمیشہ مقبول رہے. لوگ کس کو چاہتے ہیں، لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. مینڈیٹ کو، لوگوں کے مینڈیٹ، یہ الیکشن کرانے کا مقصد کیا ہے
کہ لوگوں کا مینڈیٹ کیا ہے، لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کون اس وقت ان کی پارٹی ہے اور کس پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ رول کرے. تو ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اگر مینڈیٹ اسی طرح چرایا جاتا رہا، اسی طرح تبدیل کیا جاتا رہا، تو پھر نہ ڈیموکریسی بہت دیر تک چلے گی، نہ یہ عوام ترقی کریں گے، نہ ملک خوشحال ہوگا. تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اب تک میرا چینل ارمان صابر ولاگس اور بلال کا چینل کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے گا. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.